اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو اس ویڈیو میں فتنہ دجال کے بارے میں بتائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بتائیں گے کہ وہ کتنے عرصے کے لیے آئیں گے اور کب آئیں گے۔ یہ ساری معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ دجال قوم یہود کا ایک مرد ہے جو اس وقت بحکم الہی قید ہے۔ جب آزاد ہوگا تو ایک عظیم لشکر کے ساتھ ملک خدا میں فطور پیدا کرنے کو شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ اس کی ایک آنکھ اور ایک ابرو بالکل نہیں ہوگی، اسی وجہ سے اسے مسیح کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہودی فوجیں ہوں گی۔ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا اور بہت تیزی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچے گا جیسے بادل ہوا اڑتی ہو۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گے جن کا نام جنت اور دوزخ رکھے گا، مگر وہ دیکھنے میں جو جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی۔ جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی۔ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں چونک دے گا۔ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ برسنے لگیں گے، زمین کو حکم دے گا تو کھیتی جام اٹھے گی۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے۔ اس لیے اس کے ہاتھوں یہ منظر دیکھ کر اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس وقت مسلمانوں کی روٹی پانی کا کام ان کی تسبیح و تحلیل دے گی، یعنی وہ ذکر خدا میں مصروف و مشغول رہیں گے اور اس سے بھوک و پیاس رفع ہوگی۔ جب وہ ساری دنیا پھر پھر کر ملک شام کو جائے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکے گا اور وہ ملعون ملک شام میں پہنچ کر مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا تو اسی حالت میں قلعہ بند مسلمانوں کو غیب سے آواز آئے گی، گھبراؤ نہیں، فریاد رس آ پہنچا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے، زرد رنگ کا جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے نہایت نورانی شکل میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منار پر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکم اور امام عادل ہو کر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ جو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ بعد فراغت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اس طرف دجال ہوگا جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہتھیار بند ہوں گے۔ لشکر اسلام اس لشکر دجال پر حملہ کرے گا۔ گمسان کا معرکہ ہوگا۔ جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو علین آپ کی سانس سے پگھلنا شروع ہوگا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ وہ بھاگے گا، یہ تعاقب فرمائیں گے اور بیت المقدس کے قریب موضوع لد کے دروازے پر جا لے گا اور اس کی پشت میں نیزہ ماریں گے اور وہ جہنم حاصل ہوگا۔ آپ مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاحات میں مشغول ہوں گے، کافروں سے جہاد کریں گے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے، یعنی کافر سے سوائے اسلام کے کچھ قبول نہیں فرمائیں گے۔ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو نیس و نابود کر دیں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے۔ تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا۔ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، ساری دنیا عدل سے بھر جائے گی، یہاں تک کہ بھیڑیے کے پہلو میں بکری بیٹھے گی اور وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر بکری ایک ساتھ چریں گے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ پر جس کا طول 10 میل ہوگا جب گزرے گی تو اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت جب آئے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ آج یہ لوگ ہر طرف پھیل کر فتنہ فساد کریں گے۔ جب اس سے فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ اللہ کی قدرت کے ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ کریں گے۔ یہ اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ
قلعہ طور میں قلعہ بند ہوں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے لیے دعا فرمائیں گے، دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا اور ایک رات میں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے اور بدبو سے بھری پڑی ہے۔ آپ اپنے ہمراہیوں کے لیے پھر دعا کریں گے، اللہ ایک سخت آندھی اور ایک قسم کا پرندہ بھیجے گا اور وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئے گا اور ان کے تیر کمان اور ترکش مسلمان 7 برس تک چلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی جس سے زمین ہموار ہو جائے گی۔ اب زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو ہوگا۔ پھر تو یہ عالم ہوگا کہ ایک اناج سے ایک جماعت کا پیڑ پھرے گا اور وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کی چھلکے کے سائے میں ایک جماعت آ جائے گی، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ آدمیوں کے گروہ کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلے پر کو، اور ایک بکری کا دودھ خاندان پر کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین میں امامت دین و حکومت عدل عین فرمائیں گے، نکاح بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ مزار اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر اسلام عرض کریں گے، قبر انور سے جواب آئے گا۔ ان سب واقعے کے بعد جن کا ذکر گزرا آپ وفات پائیں گے، مسلمان ان کی تعزیر و تکفین کریں گے، نماز پڑھیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں روضہ انور میں آپ کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے۔